اس دنیا میں مجھے جس سے سب سے زیادہ نفرت ہے وہ مہوش ہے۔ میں اس کے متعلق سوچ ہی لوں تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ میں اس سے اس قدر نفرت کرتی ہوں کہ اس کے لیے برے سے برا چاہتی ہوں، یہاں تک کہ میں اٹھتے بیٹھتے اس کے لیے بد دعا کرتی ہوں کہ وہ مر جائے۔ اگر مرتی نہیں ہے تو پھر اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت ہو جائے۔ میں اسے کیوں نہ نفرت کرتی؟ اس نے مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز مجھ سے چھین لی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب شدید سردی کا موسم رخصت ہو گیا تھا اور اب بہار اپنے جوبن پر تھا اور فضا کھلی کھلی سی رہنے لگی تھی۔ ہمارا گھر کافی وسیع تھا، اس میں مختصر سا لان بھی تھا کیونکہ میرے سسر کو باغ بنانے کا بہت شوق تھا، اس لیے انہوں نے اپنے شوق کی خاطر لاتعداد پھول لگا رکھے تھے۔ وہ سارا دن ان پھولوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ اب جب کہ بہار آ گئی تھی تو پورا گھر پھولوں کی خوشبو سے معطر رہنے لگا تھا۔ اس کی خوشبو سے طبیعت میں بڑا خوشگوار سا اثر ہوتا تھا۔ میں جب رنگ برنگے پھول دیکھتی تو دل میں خیال آتا کہ ایک خوبصورت سا گلدستہ میں اپنے شوہر کو بنا کر دوں گی، مگر سسر پھول توڑنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دیتے تھے۔ اس دن میرے شوہر کی سالگرہ تھی۔ میں سسر کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، ابو، آج سعد کی سالگرہ ہے، میں اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے ایک ننھا سا گلدستہ بنانا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں چند پھول توڑ لوں؟ سسر کا چہرہ اتر گیا تھا، پھر انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیسے نکال کر مجھے تھما دیے اور بولے، بیٹی، ان پیسوں سے اپنے شوہر کے لیے بازار سے گلدستہ منگوا لو۔ میں مسکرا دی اور بولی، بہت شکریہ آپ کا، مگر میں آج ان کے لیے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتی ہوں۔ سسر نے بڑی مشکل سے ہی صحیح مگر مجھے اجازت دے دی تھی۔ میں نے بہت محبت سے پھول چنے تھے، پھر گلدستہ بنا کر کمرے میں رکھ دیا اور کچن میں آ گئی تھی۔ میں نے سعد کے لیے بریانی اور دیگر بہت سی چیزیں بنائی تھیں۔ وہ آفس گئے ہوئے تھے، ان کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے نہا کر خوبصورت سا لباس پہن لیا تھا۔ اتنی دیر میں بارش برسنے لگی، ایسی طوفانی بارش کہ جب بجلی کڑکتی تو دل دہل سا جاتا تھا۔ میں پورے گھر میں چکر کاٹ رہی تھی، مجھے سعد کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ ان کے نمبر پر کال کرتی تو نمبر بند جا رہا تھا۔ میں اپنی ساس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، سعد کو بہت دیر ہو گئی ہے، سعد نہیں آئے۔ میری ساس کہنے لگی، تم فکر مت کرو، آ جائے گا، وہ چھوٹا بچہ تو نہیں ہے جو تم اس کے لیے اس قدر پریشان ہو۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا تھا۔ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی، میں بھاگ کر گیٹ تک پہنچی تھی اور گیٹ کھول دیا تھا۔ سامنے ہی سعد کھڑا تھا، وہ بارش میں مکمل بھیگا ہوا تھا۔ میں پیچھے ہٹی تاکہ وہ گھر میں داخل ہو، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی کہ اس کے ساتھ مہوش بھی تھی۔ وہ عروسی لباس میں ملبوس تھی۔ میں بولی، سعد، یہ سب کیا ہے؟ سعد غصے سے بولا، یار پیچھے تو ہٹو، یہی میرا انٹرویو لے لو گی؟ دیکھتی نہیں ہو میں کس طرح سے بارش میں بھیگا ہوا ہوں؟ بھیگ تو میں بھی گئی تھی، مگر پھر ایک طرف کو ہو گئی۔ سعد نے مہوش کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لاؤنج میں لے گیا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اے اللہ، میرے تمام وسوسوں کی تردید ہو جائے۔ میری ساس کی نظر مہوش پر گئی تو اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور بڑی محبت سے بولی، آ گئی میری بیٹی۔ میں ابھی تک سعد کی جانب دیکھ رہی تھی جبکہ وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ میں بولی، سعد، یہ سب کیا ہے؟ سعد نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور بولا، یہ مہوش سعد ہے، میرے ماموں کی بیٹی، تم اس سے پہلے بھی ملی ہوئی ہو۔ آج میں اس سے شادی کر کے آ گیا ہوں، یہ اب ہمارے ساتھ ہی رہے گی، میرے کمرے میں۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے تو یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ میں تو سعد کی سفاک جملوں پر دنگ رہ گئی تھی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی؟ وہ شادی کے محض 3 سال بعد ہی اتنا کیسے بدل سکتا تھا؟ میری نند آسیہ نے بھی یہ جملے سنے تھے۔ وہ بولی، بھائی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کیسی بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں؟ میری صرف ایک ہی بھابھی ہے جس کا نام صبا ہے، اس کے علاوہ میں کسی اور کو بھابھی نہیں مان سکتی۔ سعد نے بے بسی سے آسیہ کی جانب دیکھا تھا۔ میرے سسر بولے، سعد، کچھ شرم کچھ لحاظ ہوتا ہے انسان میں، مگر لگتا ہے تم تو شرم و حیا بیچ کھایا ہو۔ اتنا کہہ کر میرے سسر لاؤنج سے چلے گئے تھے، جبکہ میں ہکا بکا سی کھڑی تھی۔ میری ساس پہلے تو مجھے کہنے لگی کہ دل چھوٹا مت کرو، ان لوگوں کا کیا ہے،
سب اپنے اپنے فرمان سنا کر چلے گئے۔ آج میرے بیٹے تمہاری زندگی کی نئی ابتدا ہے، تم باتیں دل پر مت لو۔ دیکھو موسم کتنا سہانا ہے، بارش ہو رہی ہے، یہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ بتاؤ۔ آصف بولا، امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ دیکھ نہیں رہی؟ صبح سے بھابھی نے ایک پل کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ وہ کس طرح سے بھائی کی سالگرہ میں لگی ہوئی ہیں۔ بریانی بنائی، انہوں نے کوفتے بنائے، کیا صرف اس لیے کہ شوہر آ کر بے وفائی کا میڈل گلے میں ڈال دے؟ آصف کی بات سن کر مہوش بولی، پھپھو مجھے کھانا لا دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ صبا کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ یہ بات سن کر میرا دل جل کر رہ گیا تھا۔ میری ساس کہنے لگی، سعد تم اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے چلو، میں کھانا لے آؤں۔ سعد نے مہوش کا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں کے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ تب میں ہوش میں آئی تھی۔ میں بولی، خبردار جو میرے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی، وہ کمرہ میرا ہی ہے، آئی سمجھ؟ اپنی اس نئی نویلی دلہن کو کہیں اور لے جاؤ۔ میری ساس آگے بڑھی اور مجھ سے لڑنے لگی اور بولی، کیوں یہ تیرے باپ کا گھر ہے؟ میرے شوہر کا گھر ہے، اس میں میرے بھائی کی بیٹی جہاں مرضی چاہے وہ رہ سکتی ہے، تم کون ہوتی ہو اعتراض کرنے والی؟ سامنے سے سعد بولا، بس بس، میں بدمزگی نہیں چاہتا، ہم دوسرے کمرے میں چلے جائیں گے۔ سعد مہوش کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ میں ساس کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں بولی، امی میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ آپ میرے ساتھ اس طرح سے دشمنی نبھا رہی ہیں؟ وہ سر جھٹک کر کچن میں چلی گئی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میرا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ تبھی میری نظر گلدستے پر پڑی تھی۔ میں نے وہ گلدستہ اٹھا کر دور پھینک دیا تھا۔ بس ساری رات توڑ پھوڑ کر کے روتی رہی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کبھی سعد ایسا بھی کر سکتا ہے۔ دل چاہتا تھا کہ میں ابھی جا کر مہوش کا گلا گھونٹ دوں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک یہ سب کیسے ہو گیا تھا۔ سعد تو مجھ سے شدید محبت کرتا تھا، وہ تو کبھی مجھے دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شاید سعد میرے ساتھ محبت کا ناٹک کر رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میری ساس نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری ساس کہنے لگی، صبا تمہارا شوہر اٹھا ہوا ہے، اس کو ناشتہ بنا کر دو۔ میں غصے سے بولی، جس شہزادی سے شادی کی ہے وہی بنا کر دے گی۔ میری ساس کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کہتے ہوئے؟ ہم نے تم سے شادی کے پہلے دن کام کروایا تھا، تمہیں آسیہ کھانا کھلاتی تھی۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں تو اتنی جان ہی نہیں ہے کہ گھر کے کام کرتی پھروں۔ جہاں تک آسیہ کی بات ہے تو وہ اپنے بھائی سے ناراض ہے تمہاری وجہ سے۔ صبا میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، گھر کا ماحول بہت خراب ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہیں طلاق ہو تو مہوش سے بنا کر رکھو۔ یاد رکھنا، ہمیشہ پہلی بیوی سے زیادہ پلڑا دوسری بیوی کا بھاری ہوتا ہے۔ اور پھر تم نے ابھی تک اپنے شوہر کو اولاد بھی نہیں دی۔ تمہیں چاہیے کہ کچھ دنوں کے لیے بالکل ملازمہ بن کر رہو، بھاگ بھاگ کر مہوش کے کام کرو تاکہ سعد کی نظروں میں تمہارا مقام بن سکے۔ میں اپنی ساس کی بے حسی پر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کس طرح کی عورت تھی جو دوسری عورت کا بالکل بھی احساس نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ تو بڑی ڈٹھائی سے مجھے سوتن کی ملازمہ بن جانے کا مشورہ دے رہی تھی۔ میرا پارا آسمان کو چھونے لگا تھا۔ میں بولی، امی مہوش کی ملازمہ بنتی ہے میری جوتی، میں تو لعنت بھی نہ بھیجوں اس پر۔ بہتر یہی ہے کہ وہ میرے سامنے نہ آئے، نہیں تو میں اس کا جو حال کروں گی اس کے متعلق آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری ساس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس سے قبل ساس مجھے کچھ کہتی، سعد تبھی کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ تبھی میری ساس اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور بولی، سعد میرے ساتھ باہر چلو، یہ تو باولی ہو گئی ہے، اس کے منہ مت لگنا۔ سعد بولا، امی آپ باہر جائیے، میں اپنے کپڑے لینے آیا ہوں۔ میری ساس کمرے سے باہر نکل گئی تو سعد میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، مجھے علم ہے صبا، میرا یہ فیصلہ تمہارے لیے ناقابل برداشت ہے، مگر میں تم سے صرف اتنا کہوں گا، یہ گھر تمہارا بھی ہے۔ پہلے تم اس گھر میں آئی تھی، اس لیے ہر چیز کی مالک آج بھی تم ہی ہو۔ تم خود کو کمرے تک محدود مت رکھو، جہاں جی چاہے اٹھو بیٹھو۔ میں تمہیں بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، بس مجھے تم سے صرف اتنا چاہیے کہ تم گھر میں کسی قسم کی بدمزگی پیدا مت کرو۔ اگر تمہارے ساتھ مہوش نے بدتمیزی کرنے کی کوشش بھی کی تو مجھے بتانا، میں اس کو سزا دوں گا۔ میں بولی، سعد میں نے آپ سے اتنی محبت کی تھی اور آپ نے مجھے بدلے میں کیا دیا ہے؟ بے وفائی؟ مگر میری بات یاد رکھیے گا کہ میں مہوش کو بسنے نہیں دوں گی۔
میں اسے طلاق دلوا کر یہاں سے نکال کر ہی رہوں گی۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے شوہر پر کوئی اور عورت قبضہ کر لے۔ سعد چپ چاپ میری باتیں سنتا رہا۔ میں بولی، سعد، ہم دونوں نے یہ شادی محبت سے کی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ مرد ذات کس مٹی سے بنا ہے، وہ کیوں ایک عورت سے محبت نہیں کر سکتا؟ اس کا دل ہر چند ماہ یا سال بعد نئی محبت کیوں مانگتا ہے؟ سعد کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، میں یہ سب مجبوری میں کر رہا ہوں، ایسے میں تم میرا ساتھ دو۔ اتنا کہہ کر سعد کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، میں تو ان کو مفت کی ملازمہ مل گئی تھی، کرے نئی نویلی دلہن کام، تب مزہ آئے گا۔ اب مجھے اس چیز کا انتظار تھا کہ کب سعد آفس کے لیے گھر سے نکلے اور کب میں جا کر اپنا ناشتہ بناؤں۔ سعد گھر سے بھوکا ہی چلا گیا تھا۔ میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ میری ساس وہیں آ گئی۔ کہنے لگی، صبا جلدی کرو، آج تم نے بہت دیر کر دی ہے، بھوک سے میرا برا حال ہو رہا ہے۔ میں کچھ بھی کہے بنا اپنا کام کرتی رہی اور پھر میں نے اپنے لیے انڈا پراٹھا اور چائے بنائی اور ناشتہ اٹھا کر کمرے میں آ گئی اور اندر سے لاک لگا لیا تھا۔ میری ساس دروازہ پیٹتی رہ گئی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر بہت ہنسی آئی تھی۔ اگر میری ساس اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیتی، میرے دل سے نہ اترتی، میں اس کی عزت کرتی رہتی۔ خیر، میں ناشتہ کر کے لیٹ گئی تھی۔ ساری رات تو سو نہ پائی تھی، اس لیے مجھے نیند آ گئی تھی۔ دوپہر 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ دیکھ کر ہنسی نکل گئی کہ چولہا ٹھنڈا پڑا تھا۔ میں آرام سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ رات دیر سے ساتھ گھر واپس آئے تھے۔ میری ساس نے اس سے کھانا منگوایا تھا۔ گھر میں اداسی ہی تھی۔ میرا سسر اور نند میرے حامی تھے، جبکہ میری ساس اور شوہر تو مہوش کے دیوانے تھے۔ میری ساس سے بول چال بند تھی۔ میں ان سے خفا تھی، جبکہ وہ تو اپنی نئی دلہن کے عشق میں گرفتار تھے، اس لیے انہوں نے میری ناراضگی کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی تھی۔ جبکہ مہوش تو اب تک اترائی اترائی پھرتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر جان بوجھ کر چوڑیوں سے کھن کھن کی آواز پیدا کرتی اور آواز بلند کہتی کہ دلہن تو وہی ہوتی ہے جو پیا من بھائے، ورنہ میں نے تو ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو شوہر کے گھر میں تو رہ رہی ہوتی ہیں مگر ان کی حیثیت زیادہ نہیں ہوتی۔ کتنا غرور تھا نا اس کی باتوں میں، میرا دل ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتا تھا۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی تھی، مہوش ادھر آ گئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی، بہت ڈھیٹ ہو تم، تمہارا شوہر تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالتا اور تم یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تمہاری جگہ کوئی عزت والی عورت ہوتی تو کب کا یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہوتی۔ اب میرے صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ میں غصے سے بولی، تم جیسی عورت سے مجھ جیسی عورت 100% بہتر ہے، جو کم از کم اپنے گھر میں تو بیٹھی ہے، یہ تو نہیں کہ لوگوں کا گھر اجاڑنے کے لیے مردوں پر ڈورے ڈالتی پھرے۔ تب مہوش نے ایسی بات کر دی کہ میں جل بھن کر رہ گئی۔ کہنے لگی، جب عورت بے ثمر درخت کی طرح نکلے اور 3 سال میں اولاد نہ دے پائے تو پھر مرد تو باہر منہ مارے گا۔ مجھ سے شادی بھی اسی لیے کی ہے کہ انہیں مجھ سے محبت ہو گئی تھی اور پھر انہیں اولاد بھی چاہیے تھی۔ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے، اس نے اپنی نسل تو آگے بڑھانی ہے۔ مہوش کی باتوں نے مجھے اس قدر اذیت دی تھی کہ لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میری کھال سے چمڑی ادھیڑ لی ہو۔ میں کچھ کہے بنا ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ میں روتی رہی اور اللہ سے سوال کرتی جاتی کہ یا خدا، آپ نے مجھے اولاد کی نعمت سے کیوں محروم رکھا؟ اگر آپ نے مجھے میرا پسندیدہ شخص دے ہی دیا تھا تو پھر ہمارے درمیان یہ دیوار کیوں ڈال دی آپ نے؟ مہوش کی باتوں نے مجھ پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ میرا دل ہر وقت پریشان رہنے لگا تھا۔ اس سے قبل مجھے کبھی کسی نے اولاد نہ ہونے کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ اس واقعے کو چند دن ہی گزرے تھے کہ مہوش کے والدین آ کر آسیہ کا رشتہ مانگنے لگے اور میری ساس نے کھڑے کھڑے جی ہاں کر دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ آسیہ اس قسم کے وٹے سٹے کے لیے انکار کر دے گی، مگر اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور یوں اس کا رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ آسیہ بہت خوش ہو گئی تھی، وہ اب پرسکون نظر آتی تھی۔ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ اس گھر میں میری حیثیت بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ وٹے سٹے کے سلسلے کے بعد مجھے کامل یقین ہو گیا تھا کہ سعد اور مہوش کا رشتہ ہی بچے گا، مجھے ہی دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا جائے گا۔ ایک دن میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی، صبا باہر تو آؤ، مہوش کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کا جی متلا رہا ہے، امید سے ہے نا وہ، اس کے لیے لیمو پانی تو بنا دو۔ یہ خبر مجھ پر بجلی کی طرح گری تھی کہ کیا ہو گیا تھا اور کب ہوا تھا۔ مجھ سے یہ بات چھپا کر رکھی گئی تھی۔ میں نے ساس کو صاف صاف انکار کر دیا اور بولی،
میری بلا سے جائے مہوش۔ میری ساس کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں صبا، اس گھر میں تمہارے گنے چنے دن رہ گئے ہیں۔ اتنا کہہ کر میری ساس تان فان کرتی باہر نکل گئی تھی، جبکہ میں تو گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ ایک غیر لڑکی جو چند ہفتے پہلے ہی میرے شوہر کی زندگی میں داخل ہوئی تھی، اب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور میں کہاں کھڑی تھی؟ نہ گھر میرا رہا، نہ ہی میرا شوہر میرا رہا۔ میں روتی چلی جا رہی تھی اور میں اس کے لیے بددعائیں کرتی جا رہی تھی۔ مجھے آج اس قدر نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ خود ہی جا کر اس کا گلا گھونٹ دوں۔ میں نے مہوش اور اس کے بچے کو بہت بددعائیں دی تھیں۔ شام ہوئی تو سعد گھر آ گیا تھا۔ میں اپنے آنسو پونچھ کر کمرے سے باہر آئی تو پتہ چلا کہ میری ساس تو سعد کو میرے خلاف بھڑکانے میں مصروف تھیں۔ میں نے سعد کا ہاتھ پکڑا، انہیں اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی تھی۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے پاک تھا۔ میں بولی، سعد، دوسری شادی کی اجازت تبھی دی جاتی ہے جب مرد دونوں بیویوں میں انصاف قائم کر سکے۔ آپ کیا مجھ میں اور اس میں انصاف کر رہے ہیں؟ آپ نے تو اس کے آتے ہی مجھے بیکار چیز جان کر ایک کونے میں پھینک دیا ہے۔ کہنے لگا، صبا، میں تمہیں کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ مجھے علم تھا کہ تم میری دوسری شادی کی خبر کی وجہ سے بہت پریشان ہو۔ میں اپنے رشتے میں کسی قسم کی زبردستی نہیں چاہتا تھا، اس لیے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ میں بولی، مجھے آپ کا وقت چاہیے۔ شوہر کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں 2-3 راتیں تمہارے پاس رہا کروں گا اور 3 راتیں مہوش کے پاس۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ سعد اتنی جلدی مان جائے گا۔ میں بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ آج جب سعد میرے کمرے میں آنے لگے تو مہوش نے خوب ہنگامہ کیا تھا۔ اس نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، سعد، میں حاملہ ہوں، رات میں میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میں تنہا کیسے سوؤں گی؟ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے آپ؟ آپ پہلے ہی ترس گئے ہیں اور آپ کو اولاد ملنے والی ہے، آپ یہ اولاد کھو دیں گے تو کیا خوش رہیں گے؟ سعد کہنے لگا، اگر ایسی ہی بات ہے تو آسیہ تمہارے ساتھ سو جائے گی، میں تم دونوں بیویوں کے درمیان توازن قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ سعد اتنا کہہ کر میرے پاس آ بیٹھ گئے۔ میرے اندر سکون ہی سکون اتر آیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی بڑے دنوں بعد ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھے تھے۔ بس آپ کے کندھے پر سر رکھ کر سونا چاہتی تھی۔ وہ مجھے تسلیاں اور دلاسے دیتے رہے۔ سعد کی سنگت میں مجھے ایسا لگا تھا جیسے میری زندگی میں بہار واپس آ گئی ہو۔ پہلے تو میں بہت اداس رہنے لگی تھی، امید ہی ختم ہو گئی تھی۔ کچھ دن گزرے تو میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ سارا دن چکر آتے رہتے تھے۔ مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ سعد کی دوسری شادی کے غم کی وجہ سے میری صحت خراب رہنے لگی ہے۔ مجھے نہ جانے کون سی بیماری ہو گئی تھی۔ جب صحت خراب رہنے لگی تو میں گھر میں کسی کو کچھ بھی بتائے بغیر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر بولی، آپ امید سے ہیں۔ میں رونے لگی تھی۔ میں بولی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں 3 سال تک اولاد کے لیے ترستی رہی۔ ڈاکٹر مسکرا کر بولی، اب آپ نے مانع حمل کی گولی کھانا چھوڑ دی ہے، اس لیے آپ کی رپورٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ان معضل صحت گولیوں کا استعمال مسلسل کر رہی تھیں۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر مسکرا کر مجھے میری رپورٹس دکھانے لگی تھی۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر ہی ہلکان ہو رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے؟ جب میں نے ایسی کوئی دوا نہیں کھائی تو مجھے ایسی دوائیاں کون دے سکتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سب کے چہرے باری باری میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ میرا سسر مجھے دل و جان سے اپنی بیٹی مانتا تھا۔ نند مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے محبت کی تھی، جبکہ لے دے کر ایک سانس ہی رہ گئی تھی۔ اسی پر میرا شک جا رہا تھا۔ اس نے شاید اپنے رشتہ دار کو اپنے بیٹے کے ساتھ بیانے کے لیے سب کیا تھا۔ میں بے انتہا اداس ہو چکی تھی۔ لوگ کیسے کیسے اپنے روپ دکھاتے ہیں۔ مجھے 3 سالوں کی خدمت کے صلے میں کچھ نہیں ملا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ جس نے میرے ساتھ برا کیا ہے میں بھی ان کو ناکو چنے چبوا کر رہوں گی، اس لیے میں نے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ خیر، میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ میں نے اپنی امید سے ہونے کی خبر سب سے چھپا کر رکھی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ جو لوگ یہ نہیں چاہتے کہ میں حاملہ ہو جاؤں، ان کو جب علم ہوگا ان کی ساری تدبیر فیل ہو جائیں گی تو وہ مجھے بھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جبکہ میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں مہوش کو بسنے نہیں دے سکتی۔ میں نے اس کے لیے ایک بہت ہی بھیانک سا منصوبہ بنا لیا، جس کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے تھے۔ یہ بھی عین ممکن تھا کہ اس کے بعد سعد مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا، مگر میں نے یہ کھیل رچانے کا پکا ارادہ بنا لیا تھا۔ پھر یوں غیب سے میرے لیے مدد آ گئی تھی۔ میری ساس، سسر، نند ایک شادی کی تقریب میں چلے گئے تھے۔
سعد ابھی گھر نہیں آیا تھا۔ میں نے جلدی سے دودھ والے کو فون کر کے بلا لیا، جبکہ مہوش مجھے بڑی ناز سے بولی کہ کچھ کھانے کو دے دو، امید سے ہوں نا تو بار بار بھوک لگتی ہے، مگر تمہیں کیا پتا حاملہ ہونا کیسا ہوتا ہے، تم کون سا بچے پیدا کرنے کے لائق ہو۔ میں نے اس بات پر سر ہلا دیا اور مہوش کو کھانے میں نیند کی دوا مکس کر کے دے دی تھی۔ وہ کھانا کھانے کی تھوڑی دیر بعد ہی گہری نیند سو چکی تھی، جبکہ ادھر دودھ والا ہمارے گھر آ گیا تھا۔ کہنے لگا باجی خیر تو ہے، آپ نے اس وقت مجھے گھر بلایا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے سونے کا کنگن نکال کر دودھ والے کی جانب بڑھا دیا تھا اور بولی تمہیں میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ دودھ والا ایک نو عمر لڑکا تھا، اس لیے وہ لالچ میں آ گیا تھا۔ اس نے حامی بھر لی کہ میں جیسا کہوں گی وہ ویسا ہی کرے گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری ویڈیو اپنی سوتن کے ساتھ بنانا چاہتی ہوں۔ وہ ہچکچا رہا تھا۔ میں بولی بس یہ تاثر دینا ہے کہ تمہیں مہوش نے گھر پر بلایا تھا، بس اس کے بعد تم واپس جا سکتے ہو۔ وہ مان گیا تو میں نے 3-4 منٹ کی ویڈیو بنا لی اور جیسے سعد واپس لوٹا میں لنگڑا کر چلنے لگی اور روتے ہوئے بولی آپ کی بیوی نے اپنے عاشق کو گھر بلایا اور مجھے مار کر لنگڑا کر دیا، یقین نہیں تو یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ جو ہی میرے شوہر نے ویڈیو دیکھی تو غصے میں بھاگتا بھاگتا ہوا سوتن کے پاس گیا۔ میں بہت خوش ہوئی مگر اس وقت تو جان ہی نکل گئی یہ دیکھا کہ شوہر سوتن کے پیروں میں گر کر بولا یہ خوشی تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں دی تھی۔ تب تک میری سوتن بھی ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ بولی کیا بات ہے، خیر تو ہے۔ سعد نے کچھ کہے سنے بنا ہی اس کو طلاق دے دی تھی، جبکہ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی کہ اچانک سے ہوا کیا ہے۔ مہوش بولی سعد آپ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ سعد غصے سے بولا کیونکہ مجھے تمہاری اصلیت معلوم ہو گئی ہے۔ تبھی مہوش رونے لگی اور بولی سعد اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کی والدہ ہی میری امی سے حمل کی گولیاں لے کر جایا کرتی تھیں اور صبا کو کھلا دیا کرتی تھیں۔ 3 سال سے یہ گولیاں کھلا رہی ہیں۔ جب میں بیاہ کر آئی تو خالہ نے کہا کہ تم حاملہ ہونے کا ناٹک کرنے لگو، اس سب میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، جبکہ میں نے تو فقط خالہ کی باتوں پر ہی عمل کیا ہے۔ سعد کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی تھی۔ پیچھے سے میری ساس کی آواز سنائی دی، وہ رو رہی تھیں۔ کہنے لگی سعد بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے بھی ایسا مجبوری میں کیا تھا۔ تم تو جانتے ہو کہ بچپن میں ہی تمہارا اور مہوش کا نکاح ہو گیا تھا اور آسیہ اور مہوش کے بھائی کا نکاح ہو گیا تھا۔ تم تو مہوش کو پسند نہیں کرتے تھے مگر آسیہ تو اپنے شوہر پر جان چھڑکتی تھی۔ تم نے جب صبا سے شادی کر لی تو میرے بھائی نے کہا کہ اگر مہوش کو طلاق ہوئی تو ہم آسیہ کو بھی طلاق دلوا دیں گے، اس لیے میں نے صبا کو یہ گولیاں کھانے میں پیس کر دیں تاکہ وہ تمہیں اولاد نہ دے سکے اور تمہارے دل سے اتر جائے۔ سعد بولا امی میں مہوش کو طلاق دے چکا ہوں۔ میری ساس رونے پیٹنے لگی تھی مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے موبائل میں جو ویڈیو بنائی تھی وہ ڈیلیٹ کر دی اور کسی کو بھی نہیں دکھائی تھی۔ میں بولی سعد آپ نے مہوش کے پاؤں کیوں پکڑے تھے؟ وہ کہنے لگا میں مہوش کو طلاق دینا چاہتا تھا اور آج مہوش نے مجھے موقع فراہم کر دیا تھا، اس لیے خوشی میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے سعد کو بتایا کہ میں حاملہ ہوں تو وہ بہت خوش ہوا۔ تب میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی تھی کہ مہوش نے دودھ والے کو گھر پر نہیں بلایا تھا، میں نے یہ سب پلان کیا تھا کیونکہ میں ان لوگوں سے اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی، ان کی وجہ سے میں پورے 3 سال اولاد کو ترستی رہی تھی۔ سعد نے مجھے معاف کر دیا جبکہ آسیہ کے شوہر نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو چکا تھا۔ میری اور سعد کی زندگی میں سکون آ گیا ہے، جبکہ میری ساس میری نظر سے گر چکی تھی۔ میں اس کی خدمت کرتی ہوں، روٹی پانی میں دیتی ہوں، مگر اب بات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔